حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہو کون؟ آپ تھکے تو نہیں نا؟ اب تو میں پوائنٹ پر آنے والا ہوں. کون حضرت؟ یہ سننے جیسی بات ہے، سننے جیسی بات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، رونے کی آواز ہمارے نبی کے کان میں آ رہی. ایک کھلا میدان ہے، میدان کا نام ہے صحبہ. بھائی میدان کا نام کیا ہے؟ صحبہ. یہ صحبہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ہے اور حضرت علی پیچھے بیٹھے بیٹھے رو رہے اور ان کے رونے کی آواز ہمارے نبی کے کان میں آئی تو ہمارے نبی نے بھی پیچھے مڑ کر کہا علی شیر خدا رو رہے ہو؟ اللہ کے رسول عصر کی نماز قضا ہو گئی. حضرت علی کہہ رہے کون سی نماز؟ عصر کی نماز قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا اور حضرت بلال اذان دینے کی تیاری کر رہے. کون سی نماز کی؟ حضرت بلال بالکل تیار، ابھی مغرب کی اذان دینے والے. اللہ کے رسول نے یوں مڑ کر کہا علی عصر کی نماز قضا ہو گئی، کیسے ہو گئی؟ تو حضرت علی نے فرمایا اللہ کے رسول میرا قصور نہیں، آپ کی خدمت میں لگا تھا اور آپ نے فرصت ہی نہیں دی نماز پڑھنے کی اور آپ کی خدمت چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ آرام کر رہے تھے اور آپ کا سر میری گود میں تھا. میں تو نماز پڑھنے والا تھا لیکن آپ نے موقع ہی نہیں دیا، اس لیے کہ آپ کا سر میری گود میں تھا اور آپ سو رہے تھے. علی نے کیا وجہ سے آپ کو اٹھایا؟ سورج ڈوب گیا تو میں تو آپ کی خدمت میں لگا تھا، اس لیے میری عصر کی نماز قضا ہوئی. ہمارے نبی نے فرمایا اچھا تو اس میں تمہارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، تمہارا قصور ہے پھر روتے کیوں؟ جب تمہارا کوئی قصور نہیں تو روتے کیوں؟ حضرت علی نے فرمایا میرے پیارے نبی میرے باپ آپ کے قربان اس لیے روتا ہوں جب صحیح بات قبول کیا اللہ کی قسم میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی. آج کیسا دن ہے کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی؟ میری کبھی نماز قضا، آج پہلا دن ہے میری عصر کی نماز. ہم سورج ڈوب گئے، بلال کیا کر رہے؟ اذان دے. ہمارے آقا ساتھ میں فرمایا کیف کیا بلال اذان نہیں. بلال حضرت بلال پیچھے مڑا اللہ کے رسول سورج ڈوب گئے اور مغرب میں تو جلدی کرنا چاہیے نا، سورج ڈوب گیا میں اذان دے دیتا ہوں مغرب کی جماعت کھڑی ہو جائے گی. ہمارے نبی نے فرمایا نہ بلال مغرب کی اذان نہیں ہوگی. حضرت بلال خیر پھر مغرب کی اذان نہیں ہوگی. ہمارے نبی قسم کھڑے ہو گئے، علی کو کہا کھڑے ہو گئے، حضرت علی بھی کھڑے ہو گئے. ہمارے نبی کو سب کچھ معلوم پھر بھی فرمایا پوچھا علی وہ سورج کہاں ڈوبا؟ ظاہری بات سورج کے ڈوبنے کی ایک ہی جگہ ہوتی ہے، ڈوب گیا سورج. حضرت علی نے فرمایا وہاں ڈوبا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے صحابہ 1400 سے زیادہ صحابہ کھڑے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی شہادت والی انگلی یوں سامنے کی. میرے دوستوں نبی ہے، انگلی اٹھاتے گئے ڈوبا ہوا سورج بھی نکلتا گیا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک اٹھاتے گئے ڈوبا ہوا سورج نکلتا گیا یہاں تک کہ ہمارے نبی نے انگلی مبارک کو سیدھے رکھا تو سورج بھی اوپر آ گیا. ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا علی کون کہتا ہے کہ سورج ڈوب گیا؟ ارے کون کہتا عصر کی نماز قضا ہو گئی؟ پڑھ لے عصر کی نماز پڑھ لے، قیامت میں یہ نماز قضا نہیں ہوگی، یہ ادا لکھی جائے گی. انگلی کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج آیا، بولو آیا. اور حضرت علی نے اللہ اکبر کون سی نماز پڑھ. لیکن حضرت علی رو رہے نماز اور آپ نے روئے گا نماز لمبی ہو جائے گی. حضرت علی رو رہے. بھائی رو کیوں رہے؟ اب تو سورج آ گیا. حضرت علی نماز پڑھ کے رو رہے. کیوں رو رہے؟ اللہ علی کی نماز تجھے اتنی پسند آتی ہے کہ آج علی کے واسطے تو نے اپنا نظام بھی بدل دیا. میرے دوستو نمازی بہت بڑا ہوتا ہے. حضرت علی نے فرمایا، حضرت علی سوچ رہے کہ مولا اتنی میری نماز پسند آئی کہ میری وجہ سے تو نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلایا. حضرت علی روئے جا رہے، نماز لمبی ہو رہی. 1400 صحابہ انتظار کر رہے، سب انتظار کر رہے. اب اس میں ایک دیہات کے صحابی بھی تھے. بھائی دیہاتی سمجھتے ہیں نا، گاؤں کے رہنے والے بیچارے ایک صحابی دور کھڑے تھے. انہوں نے یہ سب دیکھا، دیکھ کے چونک گئے. آئے اللہ کے رسول انگلی بتائی، سورج آ گیا، اب جائے گا کیسے؟ بیچارے وہ دیہات والوں کی سمجھ چھوٹی ہوتی ہے. اللہ کے رسول انگلی بتائی، اب جائے گا کیسے؟ یہ تو بالکل دوپہر کا ٹائم ہو گیا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مت پوچھ یہ کھائے گا کب، علی سے پوچھ نماز ختم کب ہوگی۔ ہمارے نبی کا وہ تلوار مبارک ہے، بولو ہمارے نبی کا وہ تلوار مبارک جس کو جبرائیل بھی چومے، 70,000 فرشتے بھی چومے، وہ پاؤں مبارک جو یثرب پر جائے تو اسے مدینے میں بدل دے، زمین کی قسمت بدل جائے، اور ہاتھ مبارک کا عالم یہ ہے کہ انگلی سے اشارہ کرتے جائے اور ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلاتے جائے۔ ارے میرے امریکی کے جوانوں، ذرا ہمت سے جواب دینا، جس نبی کا تلوار مبارک ہوگا وہ نبی کا پاؤں بھی تو مبارک ہوگا، ارے وہ نبی کا پاؤں مبارک ہوگا تو ہاتھ بھی تو مبارک ہوگا، ارے جس نبی کا ہاتھ مبارک ہوگا اللہ کی قسم وہ نبی کا چہرہ بھی تو مبارک ہوگا۔ ہوگا کہ نہیں نبی کا چہرہ مبارک کہ نہیں؟ ہم بالکل نیچے سے اوپر آئے نا، بھی تو بہت ساری باتیں بچی ہیں جو میں شارٹ میں چل رہا، بتاؤ بھائی نبی کا چہرہ مبارک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو سر، نبی کا چہرہ اتنا مبارک، سننا یہ بھی سن لو نبی کا چہرہ کتنا مبارک۔ ایک بات سمجھ لینا، آپ کی سب لوگ تعریف کریں گے لیکن بیوی تعریف، ہمارے دوست سے بہت بیان کرتے، انہوں نے جو ہنستے ہنستے ساؤتھ افریقہ میں کہا کہ میری بیوی میری شادی کو 10 سال ہو گئے۔ ساؤتھ افریقہ میں بہت ہمارے گہرے دوست تھے، وہ بھی تقریب بیانات کرتے، مجھے ایک مرتبہ ہم دونوں ملے، اب اس کا بھی وہی کام میرا بھی وہی کام، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ 10 سال سے بیان کرتا ہوں، میری بیوی نے خود مجھ سے کہا شادی سے پہلے تمہارا ہر بیان سنتی تھی، شادی کے بعد کوئی بیان نہیں۔ آدمی کتنا ہی بڑا بنے لیکن بیوی کی نگاہ میں بڑا بننا، اوہو یہ تو سب فرشتے دھلے دھلائے بیٹھے۔ آپ کی بیوی بہت تعریف کرتی ہوگی آپ کی، یہ تو ایک بزرگ تھے اور صحیح میں ولی تھے، وہ اللہ کے ولی، صحیح میں وہ اللہ کے ولی تھے۔ اب وہ روز ہمیں گھر میں آوے، ولی آدمی ہے لیکن بیوی ماننے، بیوی بولے تو ولی نہیں تو شیطان ہے، اور وہ بیچارہ روز سمجھاوے میں ولی ہوں اور وہ بولے تو۔ ایک دن انہوں نے کرامت بتائی، کیا کرامت بتائی؟ کوڑے کی کیا کیا؟ اتنا اوپر چلے گئے کہ نظر بھی نہ آئے، اتنا معلوم کہ کوئی اڑ رہا ہے، اب پورا گاؤں جمع ہو گیا، وہ دیکھو ولی اڑ رہے ہیں، دیکھو اللہ کے ولی اڑ رہے ہیں، تو وہ بیوی بھی باہر نکلی، ہاں آج میرے شوہر کو آنے دے، بتاؤں گی کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اڑتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو اڑتا ہے۔ وہ بیوی نے کہہ رہی ہے برابر دیکھ رہی ہے میں تو وہ لینڈ ہو رہا ہے، نیچے نیچے نیچے۔ وہ بیوی نے دیکھا یہ تو میرا ہی ہسبینڈ ہے، سیدھے گھر میں چلی گئی، دیکھے تو میرا ہی ہسبینڈ ہے، میرا ہی۔ گھر میں گئی، گھر میں جیسے گئی تو وہ تو آئے، آج دیکھا کہ نہیں، آج اٹھ کے بتایا کہ نہیں، اب تو مانی کہ نہیں کہ میں ولی ہوں، کہنا آئی تھی بار اڑ تو رہے تھے لیکن تیرے جان میں ولی ہوتے تو سیدھے اڑتے۔ بیوی جلدی ہماری تعریف کرنے والی، ارے بولو کرنے والی، انگریزی میں کرتی رکھتا، آپ لوگوں کا چہرہ تو ماشاءاللہ بڑا اجلا، یا تو ڈرتے زیادہ ہوں گے، پھر بیچارہ کچھ بولتا ہی نہیں، ڈرتے تو نہیں دیں گے، ایک ہی بولا، باقی سب کو ضرورت نہیں بولنے کی۔ دیکھو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہے، سنا بہت عجیب فرماتی ہے۔ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں اس لیے کہ یہ یاد کر لو، ہمارے نبی نے بھی اس پر بڑی خوشخبری دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک رات میرے گھر میں چراغ تو ہے لیکن تیل نہیں ہے، فرماتی میرے گھر میں چراغ تو ہے لیکن تیل نہیں۔ آدھی رات گزر چکی ہے اور اتنا اندھیرا ہے کہ عائشہ فرماتی کہ مجھے میرا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، اتنا اندھیرا کہ مجھے میرا ہاتھ بھی نظر نہیں آوے، دیوار بھی نظر نہیں آوے، کچھ نظر نہیں آوے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں اپنے کمرے میں بیٹھی مصلی پر رو رہی تھی اور اتنا اندھیرا تھا، نہ گھر میں کھانا ہے نہ پینا ہے نہ گھر میں چراغ میں تیل ہے، مجھے میرا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ حضرت عائشہ فرماتی لیکن آدھی رات کو جب میرے محبوب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، عائشہ فرماتی اللہ کی قسم نبی کے آنے سے آپ کے چہرے انور سے اتنا اجالا ہوا
کہ سوئی کے سوراخ میں میں نے دھاگے کو داخل کر دیا. کہتے نبی کا چہرہ. اور پھر حضرت عائشہ نے جب نبی کو دیکھا، ہمارے حضرت عائشہ نے، نبی آئے، پورا کمرہ اجالے والا ہو گیا. تو ہمارے نبی نے کہا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا پہلے کبھی مجھ کو دیکھا نہیں؟ ابھی کوئی شوہر کو یوں دیکھے تو شوہر یہی پوچھے گا کیا ہوگا، مجھے کیا دیکھ رہی ہو، کبھی دیکھا نہیں؟ حضرت عائشہ نے ایک شعر پڑھا، کہو سبحان اللہ. نبی کے چہرے کو دیکھ کر شعر پڑھا، ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا عائشہ تو نے پڑھا، ارے کوئی بھی پڑھے گا اللہ اس کو جنت عطا کر دے. حضرت عائشہ نے کیا شعر پڑھا سنو گے؟ 4 مصرے. کتنے مصرے؟ ہاں، حضرت عائشہ نے اندھیری رات میں جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کمرے میں آتے ہوئے دیکھا، آپ کے چہرے انور سے کمرہ اجلا ہو گیا. حضرت عائشہ نے چہرے انور کو دیکھ کر پڑھا، لما شمس والآفاق شمس، لنا شمس والآفاق شمس، وشمسی خیر من شمس السماء، شمس السماء تطلع بعد فجر، شمسی تطلع بعد عشاء. حضرت عائشہ نے فرمایا ایک آسمان کا سورج ہے اور ایک میرے کمرے کا سورج ہے. ارے بولو نا سبحان اللہ. ایک آسمان پر چمکنے والا سورج ہے اور ایک میرے کمرے کو چمکانے والا سورج ہے. حضرت عائشہ فرماتی وہ آسمان کا سورج اس سے زیادہ اچھا اور روشن میرے کمرے کا سورج ہے، اس لیے کہ وہ دن میں نکلے اجالے میں اجالا کرے اور میرا سورج اندھیرے میں آئے اور ایسا اجالا کرے کہ سوئی کے سوراخ میں زیادہ بھی داخل ہو جاوے. اب میں بھائی اب تک جو میں نے کہا صحیح تھا غلط تھا؟ نہیں غلط تھا تو بول دو غلط کرنے دے. ارے کہا میں نے غلط کہا، تب تک نہیں بولا تو اب بھی نہیں بولوں گا، اللہ رسول کی بات کروں گا. کہو صلی اللہ ہو. میرا ساتھ تو نبی کا تلوہ اتنا مبارک کہ جبرائیل بھی، یعنی سب بولو، نبی کا تلوہ اتنا مبارک کہ جبرائیل بھی، پاؤں اتنا مبارک کہ مدینے کی قسمت، اور ہاتھ اتنا مبارک کہ انگلی سے اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آئے، اور چہرہ اتنا مبارک کہ اندھیری رات میں بھی ایسا اجالا کرے کہ سوئی کے سوراخ میں زیادہ چلا جائے. ارے میرے پیارے، وہ نبی کتنا عظیم ہوگا. ارے بولو نا، ہوگا نا صلی اللہ ہو. سننا میرے پاس، وہ نبی کتنا عظیم ہوگا کہ جب ہمارے نبی، میں معراج کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے نبی معراج پر پہنچے. ارے پہنچے نا. اب میں بہت ساری باتوں کو حذف کر رہا ہوں ورنہ وقت بہت ہوگا. میں صرف اتنا بتا دوں ہمارے نبی پہنچ گئے عرش پر. بولو ساتھ میں بولو، کہاں پر پہنچ گئے؟ ارے بولو کہاں پر پہنچ گئے؟ ہاں، شیخ سعدی نے فارسی میں، فارسی تو نہیں جانتے ہوں گے آپ لوگ، شیخ سعدی نے بہت پیار سے کہا حبیب خدا اشرف انبیاء، حبیب خدا اشرف انبیاء، کیا مجھے مشیتش بوت مستقا کے بغدت از قصر نیلی رواق. شیخ سعدی فرماتے میرے محبوب محمد مجتبی احمد مصطفیٰ نے 7 آسمانوں کو پار کیا، 8 جنتوں کو پار کیا، سدرۃ المنتہا کو پار کیا، اور ہمارے نبی کہاں پہنچ گئے؟ میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں ورنہ بہت لمبا واقعہ. ہمارے نبی جب عرش پر پہنچے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت باتیں کی. ارے بولو اللہ سے کتنی باتیں؟ بہت سے تھوڑی پوچھ رہے تو میں بولا تو آپ بولے بہت. کتنی بات ہم کو نہیں مانی. حالانکہ رجب کی والی رات گئی ہماری زندگی میں کتنی مرتبہ آئی؟ بہت مرتبہ آئی، لیکن ہم کو نہیں معلوم. ہاں ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ پاکستان جیتی کہ ہاری، سری لنکا جیتی کیا. ہم کو یہ معلوم ہوگا کون سا ٹی وی سیریل بہت زور مار رہا ہے. ہمارا جوان کو تو یہ ہیرو بہت پسند، یہ تو چاہتا میں خان پیدا ہوتا. ہمارے جوان بیٹھے نا لوکنگ ویری ہینڈسم. میں نے بتایا تھا ایک مرتبہ، بتایا تھا ایک مجھے دوست ملا
اس نے جینس پہنا تھا, جینس پہنا بھائی, کپڑا پہنا, جینس پہنا, کیا ہے پہنا اس نے, لیکن یہاں اس کا جو گھٹنا تھا نا, گھٹنا بالکل جھانکے جھانکے کلر کا, اور یہ گھٹنا پھٹا ہوا, اور وہ اچھے گھر کا لڑکا. میں نے سوچا یہ کپڑا پہن کے آیا, یہ جینس بلو ہے اور یہاں بالکل جھانکا جھانکا, سمجھے کہ نہیں, جھانکا جھانکا کرے اور یہاں سے پھٹا ہوا. تو میں نے اس کو کہا بھائی تو جلدی میں الٹی پہنی کیا. میں نے کیا کہا جلدی میں, دیکھتا کہا نہیں مولانا برابر ہے, پھٹ گئی ہے اور یہ جھانکا. کہا مولانا یہ تو کیا کہیے تو ماڈرن اسٹائل ہے. میں نے کہا یہ اسٹائل, ہاں اس نے نام لیا, میں بھول گیا, کوئی ٹیچر میں کوئی ہیرو نے پہنا, تو کہا جب سے اس نے پہنا نا ہم جوانوں نے بھی ایسا پہنا. میں نے کہا اچھا ہوا اس نے پہنا, نہیں تو کیا کرتا تھا. کیسا پاؤلی ہے بھائی, پھٹا ہوا کپڑا پہننے سے. میں نے سوچو نا, رنگ اڑاتے نا اسٹائل, یعنی اس کا مطلب تیری پاؤلی. اچھا میرے سوال کا جواب دو گے نا آپ لوگ, ارے بولو نا, میرے سوال کا جواب دو گے نا. ہمارے نبی کہاں پر پہنچے, کتنی باتیں ہوئی, آمنے سامنے, اللہ محمد آمنے سامنے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, اللہ فرماتے میں ایک طرف اور میرا محبوب آمنے سامنے ہو گئے نا, آمنے سامنے. اور کتنی باتیں ہوئی, تفسیر کی کتابوں میں لکھا اللہ اور محبوب کے درمیان 80,000 راز و نیاز کی باتیں ہو گئی. کتنی, 80,000. کتنی, لیکن میں سب 80,000 تو کسی کو معلوم نہیں, میرے کو نہیں معلوم. لیکن ایک بات جو ڈنکے کی چوٹ پہ چلی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں, اتنی پیاری بات ہے. ہمارے جب عرش پر پہنچے نا, اور جب سب باتیں ہو گئی, آخر میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا, سننا ہمارے نبی نے کیا فرمایا, اللہ میں عرش پر آیا, مجھے کیا انعام دے گا. اللہ میں عرش پر آیا, بہت اوپر آیا, اس جگہ پر آیا جہاں پہلے کوئی آیا نہیں, اور میرے بعد کوئی آئے گا. اللہ بتا گیا آج مجھے کیا انعام دے گا. اللہ نے فرمایا, اللہ نے کیا فرمایا, میرا محبوب وہ انعام دوں گا جو کسی نبی نے سوچا بھی نہیں. ابھی وہ انعام دوں گا جو کسی نبی نے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب نبی. اللہ نے عرش پر فرمایا میرے محبوب, ارے تجھے تو عرش پر بلایا, آج تیرا رب کائنات وہ انعام دینے والا جو کسی نبی نے سنا نہیں ہوگا, کسی نبی نے دیکھا نہیں ہوگا, ارے کسی نبی نے سوچا بھی نہیں ہوگا. جب اللہ نے یہ فرمایا تو ہمارے نبی کا چہرہ چمکنے لگا, اللہ دے دے. جب انعام اتنا بڑا ملنے والا, اللہ دے دے, کون سا انعام دینے والا, بھائی سب سنو گے نا, ہاں اللہ دے دے, کون سا انعام. قال اللہ تبارک و تعالی, اللہ ذکرت اللہ ذکرت معی. اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب عرش پر آیا, اتنا بڑا انعام دینے والا کسی نے سوچا نہیں. انعام یہ ہوگا, اے میرے محبوب, ساتھ میں کہو اے میرے, انعام یہ ہوگا جہاں جہاں, اللہ فرماتے جہاں جہاں میرا نام ہوگا, میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام ہوگا. جو میرا ہوگا وہ تیرا ہوگا, جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا, جو تیرا نہیں وہ میرا بھی نہیں. آتے تھے تو اللہ کے قریب ہو جاتے تھے, اللہ کی آواز کے نہیں, ساتھ کو اللہ کی آواز کے, اور کتنے قریب ہو جاتے تھے, کتنے قریب ہو جاتے تھے, جیسے آپ لوگ ایک دوسروں کے ساتھ بیٹھے ہو. میں تو ابھی بھی دور ہوں آپ سے, لیکن آپ لوگ جب اسٹیج پر جیسے یہ لوگ بیٹھے نا آپس میں, اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بالکل, ارے بولو نا اللہ کے بالکل. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن میں 16واں پارہ سورہ مریم, میں قرآن میں 16واں پارہ سورہ, ذرا حوالہ ساتھ میں یاد رکھو, قرآن میں 16واں پارہ سورہ, اللہ نے کیا فرمایا, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ کو دیکھو، وہ مجھ سے قریب ہوئے نہ ہوئے، لیکن میں تو خدا ان کو قریب کرتا، اتنا قریب کرتا، اتنا قریب کرتا، اتنا قریب کرتا، جیسا کوئی کسی کے کان میں چپکے چپکے باتیں کرے، وہ جتنا قریب ہوتا اس سے زیادہ میں نے موسیٰ کو اپنے قریب کر لیا۔ بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس کوہ طور، پہاڑ کا نام کیا ہے؟ طور، کوہ طور پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ تو روز کا معمول تھا، روز حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے تھے، اللہ سے ہم کلامی، اللہ سے بات چیت ہوتی تھی، لیکن ایک روز بڑا عجیب معاملہ آیا، بس اسی پر سے ہم کو خواجہ غریب نواز پر جانا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ سننا، یہ واقعہ بہت عجیب ہے۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی پہاڑ پر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، اس کو کیا موسیٰ، اے موسیٰ خاموش، سائلنٹ، کچھ بولنا نہیں، اے موسیٰ کچھ بولنا نہیں، آج میں تجھے پوچھنے والا ہوں اور میرے ہر سوال کا جواب تو دے گا، میرے ہر سوال کا جواب تو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا بدن کانپنے لگا، پسینے سے شراب کو کہا اللہ تو سوال پوچھے گا، بے شک میں جواب دوں گا، لیکن آئے گا جواب تو میں جواب دوں گا، اگر نہیں آئے گا تو اللہ تجھی سے پوچھوں گا، اس سے کہ جواب بتانے والا تو ہی تو ہے، سوال کرنے والا بھی تو ہی اور جواب دینے والا بھی تو ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ، اے موسیٰ تجھ سے میں 3 سوال پوچھوں گا، سب کہو بروڑا کے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ کتنے سوال پوچھوں گا؟ موسیٰ کتنے سوال پوچھوں گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ترحم کیا اور فرمایا اللہ میں باقی ہوں، تو پوچھتا جا، مجھے آتا جائے گا، میں جواب دیتا جاؤں گا، اس سے کہ مجھے کوئی جواب نہ دے اس سے بڑھ کر کوئی بربادی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا سوال کرنے والا کون؟ اللہ۔ اللہ نے کیا سوال کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ موسیٰ بتا قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ بڑا عجیب سوال ہے، قیامت آئے گی یا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قیامت بے شک آئے گی، قیامت بے شک، اس لیے کہ ساری آسمانی کتابوں میں تم نے لکھا ہے کہ قیامت آئے گی۔ آسمانی کتابیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے بھی آسمانی کتابیں بہت اتری، وہ تو ہماری زبان پر کتنی ہے؟ 4، تورات، انجیل، زبور، قرآن، ورنہ حقیقت میں اللہ نے 104 کتابیں آسمان سے اتاری ہے، مشہور 4 ہے، تورات، انجیل، زبور، قرآن، ویسے اللہ نے کتنی کتابیں اتاری آسمان سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو نے آسمانوں سے کتابیں اتاری، ہر کتاب میں لکھا ہے قیامت آئے گی، اللہ تو نے آسمانوں سے نہ جانے کتنے انبیاء اور پیغمبر کو بھیجا، ہر نبی اور پیغمبر نے کہا کہ قیامت آئے گی، اللہ کتنی مرتبہ میں پہاڑ پر آیا تو تو نے کہا کہ قیامت آئے گی، اللہ تیری کتاب کہے قیامت آئے گی، اللہ تیرا نبی کہے قیامت آئے گی، اللہ تو کہے قیامت آئے گی، تو موسیٰ بھی یقیناً سیدھا ٹھوک کر کہے گا کہ اللہ قیامت ہے، اور ہم بھی امت محمدیہ کہیں گے قیامت آئے گی، اس لیے کہ ہمیں بھی تاجدار مدینہ نے بتایا کہ قیامت آئے گی صلی اللہ، اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا کہ قیامت ہے نا قرآن میں، اگر آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو، قرآن کریم میں لکھا ہے قیامت آئے گی، پارہ نمبر 27 میں، پارہ نمبر بہت سی جگہوں پر لکھا، پارہ نمبر 27 میں بھی لکھا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اذا وقعت الواقعات ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا۔ اللہ فرماتے قیامت آئے گی، لیکن قیامت کو کوئی روک بھی نہیں سکتا، کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا، ارے سارا افراتفری کا معاملہ ہوگا، یہ پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور سب ہوا کی طرح اڑتا ہوا چلا جائے گا، قیامت آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیرے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ بے شک قیامت، چلو ایک سوال کا جواب یہ تو ہم کو بھی معلوم ہے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا سوال پوچھا کہ ٹھیک ہے قیامت آئے گی، یہ بتا قیامت میں کیا کیا ہوگا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر صفحے کے صفحے پڑھ دی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پوچھا قیامت میں کیا ہوگا، حضرت موسیٰ نے سنانا شروع کیا قیامت میں کیا ہوگا،
کہ صفحے کے صفحے بن گئے. اگر میں سنانا شروع کروں تو نہ جانے کتنے راتیں اور کتنے دن گزر جائے. بھائی قیامت کیا عجیب و غریب ہوگا. اسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے صفحے کے صفحے پڑھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں اللہ قیامت میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، اللہ قیامت میں یہ ہوگا. لیکن میں صرف اتنا بتا دوں، بڑی بڑی نشانیاں جو قیامت میں ہونے والی ہیں، بڑے بڑے منزل جو قیامت میں آنے والے ہیں، اس پر میں اشارہ کر دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ قیامت میں تو بہت کچھ ہوگا. کہو قیامت میں بہت کچھ ہوگا. اس میں یہ بھی ہوگا ایک منزل ایسی آئے گی اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. نیکی کا پلہ بھی ہوگا، بدی کا پلہ بھی ہوگا. نیکی کا پلہ جھکا تو جا جنت میں، اور برائی کا پلہ جھکا تو جا. ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اور اللہ کیا کوئی ڈنڈی؟ بالکل انصاف انصاف انصاف. اللہ فرماتے میرا انصاف. پارہ نمبر 17 اللہ فرماتے میرا انصاف. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. اللہ فرماتے میرے انصاف کا عالم یہ ہوگا رائی کے دانے کے برابر نیکی ہوگی، وہ بھی نیکی کے پلے میں ہوگی. رائی کے دانے کے برابر گناہ ہوگا، وہ گناہوں کے پلے میں ہوگا. ہم سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا. قیامت میں بہت کچھ ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا. میں تو آپ کو شارٹ میں بتاتا ہوں. قیامت میں یہ ہوگا کہ اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. ارے قیامت میں یہ بھی ہوگا اللہ نام اعمال کو اڑائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے سوچو قیامت کا میدان ہوگا، اللہ نام اعمال اڑائے گا. ارے کسی کے دائیں ہاتھ میں آ گیا، او سبحان اللہ کامیاب ہو گیا. کسی کے بائیں ہاتھ میں آ گیا، ارے جہنمی ہو گیا. اور کسی کو پیٹ نیچے ملا، وہ تو آخری درجے کا جہنمی. اور کیا ہوگا قیامت میں؟ اور قیامت میں کوئی صراط. ارے بولو قیامت میں ایک پل ہوگا، ایک برج ہوگا. احد من السیف ادق من الشعر. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں پل ہوگا، ایک پل ہوگا تلوار سے زیادہ باریک ہوگا، اور بال سے تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور بال سے زیادہ باریک ہوگا. نیچے جہنم ہوگی اور سامنے جنت ہوگی. کیسا پل ہوگا؟ ہم سب اس کے اوپر ہوں گے. ارے بولو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ارے ساتھ میں کون ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اللہ فرماتے میرا ہر بندہ پل صراط سے گزرے گا. یہ میرا فائنل فیصلہ ہے. نبیوں کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، پیغمبروں کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، ولیوں کو پل صراط سے گزرنا ہوگا. تو ہمیں تو بچے اولا پل صراط سے گزرنا ہوگا. قیامت میں کیا ہوگا؟ اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا، نام اعمال کو اڑایا جائے گا. ارے پل صراط قائم ہوگی. ارے میرے دوستوں کسی کا نیکی کا پلہ جھکا ہوگا، کسی کے گناہ کا پلہ جھکا ہوگا. ارے قیامت میں کوئی جنتی بنے گا، قیامت میں کوئی جہنمی بنے گا. کوئی نبی کا عاشق بنے گا تو کوئی نبی کا دشمن بنے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ قیامت میں تو بہت کچھ ہوگا. ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کتنے سوال ہو گئے؟ تو دونوں سوال کے جواب حضرت موسیٰ نے دیے کہ نہیں دیے؟ بہت آہستہ بول رہے ہیں. میں نے پورا مجمع بولے دیے کہ نہیں دیے؟ لیکن تیسرا سوال ایسا کہ حضرت موسیٰ بھی تھر تھرا گئے. پہلا سوال تو بہت آسان تھا، قیامت آئے گی؟ ہاں بے شک آئے گی. قیامت میں کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ نے صفحات پڑھ دیے کیا ہوگا. تیسرا سوال بڑا عجیب ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ، تیسرا سوال اللہ نے فرمایا موسیٰ جب قیامت کا جھٹکا لگے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تیرے بچنے کا راستہ کیا؟ کہو نا سبحان اللہ. بڑا عجیب سوال ہے. کیا سوال ہے؟ یہ موسیٰ قیامت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پریشانی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، ہولناکی ہوگی، قیامت کا میدان بہت ڈینجر ہوگا. لیکن اے موسیٰ یہ تو بتا تیرے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کس کو پوچھ رہے اے موسیٰ تیرے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دے رہے؟ رونے لگے. اللہ پہلے سوال کا جواب تو دے دیا قیامت آئے گی، اللہ یہ بھی بتا دیا قیامت میں کیا کیا ہوگا، لیکن اللہ میرے بچنے کا راستہ کیا ہوگا وہ تو مجھے نہیں معلوم ہے. حضرت اللہ کے خوف سے رونے لگے. روتے روتے فخر موسیٰ ساجدا، حضرت موسیٰ سجدے میں گر گئے. حضرت موسیٰ سجدے میں گر گئے اور وہ پہاڑ کے اوپر سجدے میں لوٹ پوٹ ہو گئے. اللہ مجھے نہیں معلوم کہ
قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میرے بچنے کا کیا راستہ ہوگا مجھے نہیں معلوم۔ اللہ نے فرمایا راستہ کیا موسیٰ، اے موسیٰ سر اٹھاؤ، سر اٹھاؤ۔ حضرت موسیٰ نے سر اٹھایا، کہا اللہ میرے بچنے کا راستہ مجھ کو نہیں معلوم۔ اللہ نے فرمایا میں تجھے پیدا کرنے والا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بڑائی کی قسم، میری بزرگی کی قسم، آج میں تجھے ایک راستہ بتاتا ہوں، اس راستے پر آنا، اس راستے پر آنا۔ راستے پر آنے میں دیر ہو سکتی، مگر حساب کتاب جنت سے بھیجنے میں دیر نہیں ہو۔ اللہ قبول فرمائے۔ یہ بات سمجھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے میرے بچنے کا راستہ مجھے معلوم۔ اللہ نے کیا فرمایا، سر اٹھاؤ، سر اٹھاؤ، سر اٹھاؤ، میں ایک راستہ بتاؤں گا، ایک کام کرنا، قیامت میں تم بچ جاؤ۔ بولے قیامت میں تم، اور اللہ نے ٹھیک کیا فرمایا معلوم، بہت پیاری بات، ساتھ میں کہہ دے سبحان اللہ۔ بھائی ساتھ میں کہو گے نہیں انشاءاللہ میں بہت پیاری بات کی طرف لے جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھی برسا دے میرے دوستوں، بہت پیاری بات۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ اپنے سر کو اٹھاؤں گا، ایک راستہ بتاؤں گا، اس پر قیامت میں عمل کر لینا۔ میں ایک چیز بتاؤں گا، قیامت میں اس پر عمل کر لینا، بغیر حساب کتاب کے موسیٰ جنت میں جاؤ گے۔ اور اے موسیٰ تم نہیں، اے موسیٰ تم نہیں، قیامت میں آنے والا انسان اسی راستے پر چلے گا، اسی جگہ پر چلے گا، اسی نتیجے پر چلے گا۔ جیسے تم جنت میں جاؤ گے، میرا وہ بندہ بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حضرت موسیٰ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بھائی وہ سارا غم ختم ہو گیا کہ نہیں؟ اسی کا اللہ خوب فرماتے ایک راستہ بتاؤں گا، اس پہ عمل کرنا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ اور تو نہیں، قیامت تک آنے والا کوئی بھی میرا بندہ یہ عمل کرے گا، میں ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر کھڑے ہو گئے اور بہت خوش و خرم، فرمایا اللہ بتا دے وہ راستہ کون سا ہے کہ قیامت کے نجات، قیامت کی ہولناکی سے بچو، قیامت کی خطرناکی سے بچو، قیامت کے عجیب و غریب منظر سے بچو۔ اللہ بتا دے وہ کون سا راستہ ہے کہ جس سے میں ڈائریکٹ جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ جب قیامت کا دن ہو، نفسی نفسی کا عالم ہو، تیرے بچنے کا راستہ اور قیامت تک آنے والے میرے بندوں کے بچنے کا راستہ ہی ہوگا۔ اے موسیٰ قیامت کے میدان میں جب نفسی نفسی کا عالم ہو، اگر تجھے بچنا ہو تو میرے آخری نبی کو تلاش کر لینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تو سننا بہت پیاری بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ میرے آخری پیغمبر، میرے آخری نبی محمد مجتبی احمد مصطفیٰ کو تلاش کر لینا، اور جب وہ تجھے مل جائے ان کے چہرے کو دیکھ کر ایک مرتبہ درود پڑھ لینا۔ درود پڑھنے میں دیر ہو سکتی لیکن جنت کے بھیجنے میں دیر نہیں ہوگی۔ اے تکبیر! اے تکبیر! اللہ پیارے نبی کی محبت نصیب فرمانا۔ اور ایک عجیب بات بتاؤں، روتا ہے دل روتا ہے میرے دوستوں، ایک عجیب بات بتاؤں، بہت پیاری بات۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرمایا میرے آخری نبی کو ڈھونڈنا۔ ارے بولو نا میرے آخری نبی کو۔ قیامت کا میدان تو بہت لمبا چوڑا قیامت کے میدان میں تو درندے بھی ہوں گے، چرندے بھی ہوں گے، پرندے بھی ہوں گے، ہاں ملائکہ بھی ہوں گے، ہاں انسان بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے آخری نبی کو ڈھونڈنا۔ ارے بولو میرے آخری نبی کو، کیوں؟ اس لیے کہ کوئی نبی نہیں ہوگا، اس کی امت نہیں ہوگی۔ ارے حضرت آدم کہیں کنارے پر کھڑے ہوں گے تو ان کی قوم کہیں اور کھڑی ہوگی، حضرت یوسف کوئی کونے میں ہوں گے تو ان کی امت نہیں ہوگی، حضرت سلیمان کہیں ہوں گے ان کی امت نہیں ہوگی، حضرت موسیٰ کہیں ہوں گے ان کی امت نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا موسیٰ تو کہیں اور ہوگا، اس لیے میرے آخری نبی کو ڈھونڈنا۔ بروڈا کے مسلمانوں ہم کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، ہم کو ڈھونڈنے کی ضرورت اس لیے کہ آباد نبی نے فرمایا ہر نبی الگ ہوگا، ان کی امت الگ ہوگی، لیکن آباد نبی نے فرمایا میرے امتی ہو، جہاں تم ہوں گے تمہارے بیچ میں میں خود موجود رہوں گا۔ ضرورت پڑے گی ہم کو ڈھونڈنے کی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہاں میرے امتی ہوں گے
سنتا سنتا بہت پیاری بات ہے، ساتھ میں کہنا میرا نعرہ تکبیر، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کھڑی ہوگی، ہمارے نبی نے فرمایا میں بیچوں بیچ رہوں گا۔ کہاں رہوں گا؟ بیچوں بیچ رہوں گا، نور کے منبر پر کھڑا رہوں گا۔ ارے موتیوں کا منبر ہوگا، میرے سر پر شفاعت کا تاج ہوگا، میرے بدن پر جنت کا کپڑا ہوگا، میرے ہاتھ میں خدا کی تعریف کا جھنڈا ہوگا، اور میرا امتی مجھے دیکھتا جائے گا اور میں اس کی سفارش کرتا چلا جاؤں گا۔ صلی اللہ ہو تو حضرت موسیٰ کو تو ڈھونڈنا پڑے گا، ہم کو ڈھونڈنا، ارے سب بولو بھائی ہم کو ڈھونڈنا، اتنے سارے مجمع میں کوئی بیچ میں کھڑا ہو تو نظر آئے کہ نہ آئے؟ ارے بولو اتنے بڑے مجمع میں اگر کوئی بیچ میں کھڑا ہو تو نظر آئے کہ نہ آئے؟ ہمیں حالانکہ یہ جو لائٹیں جلی ہوئی ہے اس کا کوئی اتنا زیادہ پاور، بولو نا، اس کا اتنا کوئی زیادہ پاور، پھر بھی یہ پورے مجمع میں اگر کوئی بیچ میں کھڑا ہو جائے، بتاؤ ہم کہیں ہاں یعقوب بھائی کھڑے ہوئے، آدم بھائی کھڑے ہوئے، ارے کہیں گے ایوب بھائی کھڑے ہوئے، حالانکہ یہ اس کا کوئی پاور۔ تو میرے دوستوں جب قیامت کی اس بھرے میدان میں جب ہمارے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور آپ کے چہرے کا جو نور ہوگا یہ تو کچھ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے نبی کے چہرے کا نور ایسا نور ہوگا، ایسا نور ہوگا، اس لیے کہ یہ وہ نور ہوگا جو ڈائریکٹ اللہ کی ذات سے لیا گیا ہوگا۔ میرے دوستو، اور ہمارے نبی کا چہرہ کیسا چمکتا ہوگا؟ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تجلی کو دیکھا تھا، حضرت موسیٰ نے اللہ کو نہیں دیکھا، بولو اللہ کو، ارے بولو نا اللہ کو، صرف ایک پہاڑ پر تجلی دیکھا، اللہ کے نور کو دیکھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور بے ہوش ہو گئے۔ ایک سیکنڈ دیکھا، کتنی سیکنڈ دیکھا؟ یہ اللہ کے تجلی کو دیکھا، بے ہوش۔ کتنی سیکنڈ دیکھا؟ اللہ خود کہتے کہ موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ فلما تجلى ربه للجبل، نوا پارا، کون سا پارا؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا۔ اللہ فرماتے میرے تجلی کو حضرت موسیٰ نے ایک سیکنڈ دیکھا۔ کتنی سیکنڈ؟ اور حضرت موسیٰ ایک سیکنڈ دیکھا تو حضرت موسیٰ جب واپس ہوش میں آئے نا تو آپ کے چہرے پر نور، آپ کی آنکھوں میں نور۔ ارے اللہ کو نہیں دیکھا ہے؟ ارے بولو اللہ کو دیکھا، ساتھ میں بولو اللہ کو دیکھا، اللہ کی تجلی کو دیکھا ہے، اور وہ بھی کتنی دیر دیکھا ہے؟ ایک سیکنڈ دیکھا۔ پھر بھی حضرت موسیٰ کے چہرے پر نور اور حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں نور۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے 40 قدم نور، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے 40 قدم نور، کالا پہاڑ، کالی رات اور پہاڑ کی کالی چینی، اس کالی چوٹی پر چھوٹی سی کالی چوٹی، حضرت موسیٰ کہتے 40 قدم دور سے مجھے نظر آیا کرتی تھی۔ 40 قدم دور کالا پہاڑ، کالی رات اور چوٹی، اور اس چوٹی پر چھوٹی سی کالی چوٹی۔ حضرت موسیٰ فرماتے میں نے ایک سیکنڈ اللہ کی تجلی دیکھی، میرے ہاتھ میں وہ پاور آیا کہ 40 قدم دور میں کالی چوٹی کو پہاڑ کی چوٹی پر دیکھتا تھا، تو ہمارے نبی نے تو معراج میں ڈائریکٹ اللہ کو دیکھا تھا۔ ہمارے نبی نے ڈائریکٹ اللہ کو دیکھا، تجلی نہیں، ڈائریکٹ اللہ کو دیکھا۔ تو وہ نبی قیامت کے میدان میں ہمارے دین میں کھڑے ہوں گے، ارے نور نکلتا ہوگا قیامت کے میدان میں اور پہنچنا ہوگا خدا کے عرش پر۔ ہم تو بیچ میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا اب سوال یہی سے میں خواجہ غریب نواز کے حالات پر جاتا ہوں، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت میں بچنے کا راستہ مل گیا الحمدللہ۔ ارے بولو ملا کہ نہیں ملا؟ ایسے خاموش رہو گے تو تھوڑی چلے گا۔ ارے بولو نا قیامت میں بچنے کا راستہ مل گیا۔ یہاں بیوی سے بچا نہیں بچا، وہاں قیامت میں بچا۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بچنے کا راستہ ملا یا نہیں ملا؟ کہو۔ یہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے نہیں، کیونکہ آدھا بیان سوتے ہیں، آدھا بیان سنتے ہیں۔ کوئی کھان پٹھان تو نہیں ہے؟
भाई हाफिज नूरुद्दीन तू समझा कि नहीं समझा? किसी के आदमी का एक मरतबा कोई था बेचारा, ठंडी ठंडी रात, ठंडी ठंडी रात, और उसने छोटी सी बिल्ली को ठंडे पानी से नहलाता है। अरे ठंडी रात है, चिलचिलाती ठंडी है, तो किसको नहलाता है? हाँ, बिल्ली को। तो बेचारा कोई मेरे जैसा वहां से गुजरता होगा, कहा कि वो भाई साहब विचार करता, ठंडी रात और ठंडा पानी और बिल्ली को नहलाता है, ये मर जाएगी। नहीं मरेगी, गुसल फर्ज है। खैर अब क्या बोले नहीं समझने वाले को कौन समझावे। अब चला गया, मेरे जैसा कोई था, चला गया, वापस आया देखा बिल्ली मरी पड़ी है। बिल्ली मरी, मैंने कहा था ना कि मत नहला, बिल्ली मर जाएगी। मेरे नहलाने से नहीं मरी, वो तो निचोड़ा तो मर गई। समझे भाई, समझे? ऐसी उल्टी समझ कभी मत रखना। ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं ताकि मूड फ्रेश हो जाए। कयामत में बचने का रास्ता अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ौदा वालों को मिल गया, अरे पूरी उम्मत को मिल गया। क्या रास्ता? बहुत आसान है। कयामत का दिन होगा, अरे देखो बहुत आसान है, कयामत का दिन होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में होंगे, कहो सल्लल्लाहु, नूर के मिंबर पर होंगे, कहो सल्लल्लाहु, अरे मोतियां जुड़ी हुई होगी, कहो सल्लल्लाहु, आपके हाथ में खुदा की तारीफ का झंडा होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे आपके बदन पर जन्नत का कपड़ा होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे आपके सर पर शफाअत का ताज होगा, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह ने फरमाया महबूब को ढूंढने की जरूरत नहीं, सामने है, एक बार चेहरे अनवर को देख ले, अरे एक बार चेहरे अनवर को देख ले और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेजेगा। अरे मालूम हुआ कयामत में नबी के चेहरे को देखना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना है, और बगैर हिसाब किताब के जन्नत में हो गया आसान मामला। सिर्फ क्या करना है, कयामत के मैदान में नबी के चेहरे को, नहीं सब बोलो, नबी के चेहरे अनवर को, और क्या पढ़ना है? अरे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। खामोश कोई नहीं रहेगा। हमारे आका ताजदार मदीना बोलो ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पड़ेगा, हमारे नबी फरमाते जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पड़ेगा अल्लाह तबारक व तआला 10 रहमतें नाजिल करेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई मुझ पर 10 मर्तबा दुरूद पड़ेगा, 10 मर्तबा दुरूद पड़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला 100 रहमतें नाजिल करेंगे। एक मर्तबा पढ़े अल्लाह 10 रहमतें नाजिल करे, 100 मर्तबा पढ़े, अरे 10 मर्तबा पढ़े अल्लाह 100 रहमतें नाजिल करे। अब मुझे जो आपको बताना है ना मेन चीज, वो हमको अमल करना, सब करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, पूरा मजमा बोलेगा। हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुझ पर रोजाना, मर्द या औरत सब, जो मुझ पर रोजाना 100 मर्तबा दरूद पढ़े, कौन कौन तैयार है? बोलो हाथ ऊपर करें भाई। आज से एक वादा कर लो कि रोजाना 100 मर्तबा दरूद पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब सिर्फ सवाब सुनते जाना कि 100 मर्तबा दरूद पढ़ने पर हमको क्या मिलता। हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा कोई भी उम्मती मुझ पर रोजाना 100 मर्तबा दरूद पढ़े, हमारे नबी फरमाते नंबर 1 अल्लाह तबारक व तआला 1000 रहमतें उस पर नाजिल करेंगे। कितनी? अल्लाह तबारक व तआला 1000 रहमतें उस पर नाजिल करेंगे। नंबर 2 हमारे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती 100 मर्तबा दरूद पढ़े, हमारे नबी फरमाते कयामत के मैदान में आएगा, कयामत के मैदान में वो मर्द आएगा, वो औरत आएगी जो 100 मर्तबा रोजाना दरूद पढ़े, हमारे नबी फरमाते उसकी पेशानी पर लिखा होगा बराअतुम यानी जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी इसके करीब नहीं आएगा। दो फायदे हो गए ना, आगे चले। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई मुझ पर 100 मर्तबा, कितनी मर्तबा? 100 मर्तबा दरूद पढ़ेगा, कल कयामत में आएगा, उसकी पेशानी पर लिखा होगा
براءۃ من النفاق، یعنی ہمارے نبی فرماتے یہ میرا وہ امتی جو 100 مرتبہ درود پڑھے، یہ میرا وہ امتی جو جیا تو بھی کلمے کے ساتھ، مرا تو بھی کلمے کے ساتھ، قبر میں گیا تو بھی کلمے کے ساتھ، اور قیامت میں اللہ کے دربار میں آیا تو بھی لا الہ الا اللہ کے ساتھ۔ بولو سبحان اللہ۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ 3۔ اور چوتھا فائدہ بھی صرف سبحان اللہ کہتے ہیں، یعنی ایڈوانس سبحان اللہ، بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ اتنا بڑا فائدہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو 100 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے، ہمارے نبی فرماتے قیامت میں اس کی سفارش کروں گا، اور جس کی میں سفارش کروں گا حوض کوثر پر میرے ہاتھوں سے کوثر کا پانی اسے عطا کروں گا، اور جسے میں پانی عطا کروں گا وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔